اب جو مالک یوم الدین کا ہے، مالک یوم الدین کا تعلق جو ہے وہ آپ کا تزکیہ نفس سے تعلق ہے۔ اس کا لطیفہ جو ہے، دائرہ جو ہے، وہ لطیفہ آپ کا عالم خلق سے۔ اب جو ہم آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین جو ہے، جب مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ آپ مالک یوم الدین ہیں ہمارا، تو یہاں پر ایک تھوڑی سی، مجھے جیسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، جو شروع میں میرے ساتھ ہوا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مالک یوم الدین ایسا ہوگا کہ ایک دن قیامت برپا ہوتا ہے اور وہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ہوگا، یوم قیامت آئے گا۔ اور لیکن یہاں پہ ایک چیز ہم اس سے بھول بھی جاتے ہیں یا توجہ نہیں ہوتا، لیکن ہے حقیقت، اس سے ہمارا واسطہ ہے کہ جس طرح آپ کو اس سے عبدہ اللہ کے اسم سے اور رب سے ہمیشہ تعلق ہے آپ کا، اندرونی بھی باہر بھی، ایک جگہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ رب سے پرورش سے نکل سکے اور آپ اب بندگی سے نکل سکے، وہ جو اللہ والا ہے الوہیت سے نکل سکے، موجود ہے اس وقت آپ کے پاس یہ مقام بھی، یہ مقام بھی، اور کوئی لمحہ جگہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ رحمانیت کے محتاج نہ ہو اور رحمانیت آپ کو نہ ملے۔ تو مالک یوم الدین کا ہمارا تصور ایسا ہے کہ اس کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ ہمارا تعلق تب بنے گا جب ہم مر جائیں گے اور ایک دن آ جائے گا اور ہم اٹھا لیا جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ پھر آ گئے بات، اب ہمارے جس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے، ایک دفعہ آپ وہ حشرگاہ اور نشر جو ہے وہ چھوڑ دیں، پہلے ہم ابھی بات کریں گے عالم خلق کے، اور عالم خلق میں ہم بات کریں گے کس کے؟ اپنے نفس کے تربیت کے۔ ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے آپ تصور یہ کر لیں، اس کو سمجھ اس طرح کر لیں کہ جیسا اس وقت بھی ہر لمحہ ہمارا الوہیت کے ساتھ وابستہ ہے، چارہ نہیں ہے اس سے، اسی طرح سے ہمارا رب کے ساتھ واسطہ ہے کہ وہ ہر چیز وہی ہمیں دیتا ہے، کھانا پینا سانس سب کچھ ہمارا اس سے چارہ نہیں ہے۔ اس طرح سے رحمانیت اس کا بھی ایسا ہے کہ ہر لمحہ اس کے رحم اور کرم اور فضل سے ہے۔ اس طرح آپ کا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس کے ساتھ، نہیں ٹوٹ سکتا ہے نہ قبر میں، نہ ٹوٹ سکتا ہے آپ کے حشر میں، نہ اس طرح سے ہر لمحہ آپ کا، جب تک نفس آپ کے ساتھ ہے تو آپ عالم خلق کے مالک یوم الدین سے تعلق نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ آج ہمارا درس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم کریں گے بات اس سے شروع، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اور ذرا تفصیل آپ کو بتا دوں اس کے عالم تزکیہ نفس۔ اب ہماری بات جو ہوگی، جو مالک یوم الدین کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہے، تو آپ سمجھ لو کہ اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ تعلق، یعنی نفس کے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، جہاں جہاں بھی تزکیہ کا ذکر ہے وہ نفس کے لیے ہے، اور یہ مقام وہ ہے آپ کا مالک یوم الدین میں، یہ ساری چیزیں کو ہم دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا استاد یا رہنما ہے ہمارا، وہ سب سے بڑا حضرت مجدد الثانی صاحب ہے، جو ہمیں اس طرح سے وہ سلسلہ اسی سے چلتا آ رہا ہے۔ تو حضرت مجدد صاحب کے ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو آپ کو پہلے انسان بذات خود مجموعی طور پہ انسان کے وجود کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں تزکیہ نفس کی طرف بات آسانی سے ہم آ جائیں گے، نیچے پھر کیا کہتے ہیں، صحیح؟ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان ہے وہ چونکہ تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ کے ہے، آسمان ہو گیا، زمین ہو گیا، سورج ہو گیا، جو کچھ آپ کو موجود نظر آتا ہے،
آدمی چونکہ تمام موجودات میں جامع ترین ہستی ہے، انسان وہ چیز ہے آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام موجودات میں، آپ بھی نظر ڈال دو، تمام موجودات میں سب سے زیادہ جامع، یعنی سب کچھ اس میں جمع ہے۔ اب سورج ہے، سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، اب چاند ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس طرح سے ہر چیز کو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کے لیے، درخت کو آپ لے لیں تو انگور دے گا، انار کا درخت کو دے دے تو انار دے گا، اناج کو آپ کو اناج دے دے گا۔ ہر چیز موجودات میں ایک وجود رکھتا ہے، لیکن انسان وہ چیز ہے کہ جس کا جامع ترین ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، جامع ترین۔ اور اس کے ایک ایک چیز کو بڑے غور سے سنیں، اور اس کے اجزاء میں سے ہر جزو کے تعلق کے اعتبار سے کثیر موجودات کے ساتھ گرفتاری پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر جتنے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اتنا ہی اس کا ہر جزو زیادہ مصروف ہو گیا۔ کان رکھ دیا تو کان مصروف ہو گیا، آنکھ رکھ دیا اس کا آنکھ مصروف ہو گیا، دماغ رکھ دیا تو دماغ مصروف ہو گیا، زبان رکھ دیا تو زبان مصروف ہو گیا۔ اس کے جتنے بھی جزیات اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر جمع کر دیا، مصیبت یہ ہے کہ اس کا ہر چیز مصروف ہے، اس کی مشینری اس طرح بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے، جو کہ باقی موجودات کسی چیز میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیک وقت سارے کام کر سکتا ہو جو یہ کر سکتا ہے۔ تو ہم لے مالک یوم الدین کے، یا مثال کے طور پہ ہم تزکیہ نفس سے پہلے وجود کے بارے میں ہم اپنا تعارف کرا رہے ہیں، پہچان کرا رہے ہیں کہ پہلے آپ کے تصور میں آ جائے کہ انسان کیا ہے، اور اس کے اجزاء میں، یعنی جو اس میں جو بھی جزو رکھ دیا، اس کے اجزاء میں ہر جزو کا تعلق کے اعتبار سے کثیر موجودات کے ساتھ گرفتاری پائی جاتی ہے۔ یہ خود جو ہر آپ کا عضو ہے، باقی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ موجودات جتنے اللہ تعالیٰ نے اور بنائے ہوئے ہیں، گندم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پانی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ہوا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ چلتے چلتے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی وہ نہ ہو، موجودات میں سے اس کے ساتھ گرفتاری نہ ہو۔ پس فی الحقیقت اس کی جامعیت، اس کی جناب خداوند جل سلطانہ سے سب سے زیادہ دوری کا باعث بن چکے۔ یہ بیچارے کا یہ جو جامع ہو گیا کہ ہر چیز کے ساتھ اس کو تعلق بنانا اس کے اندر آ گیا، تو اس تعلق بنانے والے نے اس کو اپنے رب سے جو سب سے جامع اس کی طرف ہے اسے دور کر دیا۔ اس نے اس کے اجزاء کے مصروفیات نے جو کچھ اس کے صلاحیتیں، جو بھی نعمتیں، جو بھی اس کے وجود میں رکھ دیا گیا ہے، وہ سب چون کے مصروف رہتے ہیں، اور اس کی اس مصروفیت نے اس کو ذات اقدس سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو دور کر دیا۔ تو مطلب اس کی جامعیت نے کہ یہ جامع بھی ہے اور یہ سب سے زیادہ دور بھی ہو گیا، جو کہ ہر چیز اپنا تسبیح، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں تو بات ختم ہوگی کہ ہر چیز اللہ کا تسبیح کرتا ہے، وہ اپنا وقت نکالتا ہے اور اس کا مقین ہے اور کام ہے اس کا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ واحد انسان ایسا ہے۔ پس فی الحقیقت اس کی جامعیت، اس کی جناب خداوند سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ دوری کا باعث بن چکی ہے، اور متعدد تعلقات بھی اس کی دوری کا باعث بن چکی ہے، اور اس کے مختلف قسم کے تعلقات بھی اس کے اور رب کے اس تعلق کے درمیان میں پردے بن گئے، مصروف کر دیا اس کو۔ اگر یہ توفیق خداوندی سے، یہاں پر اگر وہ توفیق خداوندی سے اپنے آپ کو ان پراگندہ تعلقات سے الگ کر لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، دستگیری ہو گئی، اور اس کو اس پراگندہ
پراگندہ کو اگر ہم اردو میں زیادہ آسان کہ منتشر یا اس کو مختلف قسم کے پراگندہ، یعنی جس طرح ہوا میں ایک چیز ہم کہتے ہیں نا ہوا نے اڑا لیا، پراگندہ کر دیا، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اگر اس پر فضل ہو گیا اور اس نے اپنے پراگندگی کو جتنی چیزوں کے ساتھ تھا اس کو اپنے آپ کو الگ کر دیا اور اپنے اصل کی طرف رجوع کرے، اور جو اپنے اصل کی طرف اس نے رجوع کر لیا تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی. اب مالک یوم الدین تزکیہ نفس کی طرف آ رہے ہیں. پہلے یہ میں نے مکتوب آپ کا کلمات وہ سنایا کہ وہ مقام آپ کو واضح ہو جائے کہ پہلے انسان خود تو ایک دفعہ کس جگہ کیا حیثیت ہے اور کیا ہوا ہے، تب جا کر کے ہم آگے چلیں گے تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لیے، ورنہ دور کی گمراہی میں جا گرا. اس کی مثال تمام قرآن مجید میں موجود ہے. چاہے فرعون بن گیا ہو، چاہے فلاں بن گیا ہو، جو بھی بنتے جس نے بھی دور جا کے گرا ہے اس کا منزل ہم سے بہت دور ہو گیا ہے. اب دوبارہ فرما رہے اپنی جامعت کے سبب جس طرح انسان بہترین موجودات ہے وہ اپنے جامعت کی وجہ سے بہترین موجودات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو یہ سب چیزوں میں جمع کرے. اسی جامعت کے باعث بدترین مخلوقات بھی یہی ہے. تو پھر وہ اپنے اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت بہترین جامع بنا دیا. اس نے اپنی جمعیت کی، اس میں ہر قوت ہے، ہر چیز ہے، اس نے اپنی قوتوں کو، اپنے موجودات کو اس طرح سے استعمال کر لیا کہ یہ بدترین بھی ہو گیا. صحیح ہے. اس آئینہ بواسطہ جامعیت، تو پھر یہ آئینہ جو ہے انسان کا شیشہ جو ہے، اس آئینہ بواسطہ جامعیت سب سے اتم اور اکمل ہے، سب سے تمام اور کامل ہے. یہ انسان اگر اپنا رخ یعنی اپنا قبلہ جسے ہم کہتے ہیں، اپنا رخ جو ہے اپنا قبلہ کائنات کی طرف رکھے، اگر اس نے اپنے رخ اور قبلہ اور سوجھ بوجھ کائنات کی طرف رکھ دیا تو بہت مصروف ہے، اس کے بہت کام ہے. تو جتنا زیادہ اس سے میلا کچیلا کہیں ٹھیک ہے، جتنا آپ اس کی گندگی کو نام دے سکتے ہیں کہ اتنا گندا ہے، اتنا یہ گندا ہے. صحیح. اور اگر اس کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی طرف چلا گیا، ہم کی طرف چلا گیا، اسم ذات کی طرف چلا گیا جو پہلا مقام ہے، اگر اس کا رخ جو پہلا، اس کو سبق میں آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنا تمام رخ اس کی طرف کرو، تو اگر رخ اس پہلے مقام میں جو آپ کو کہا گیا ہے اس میں اس کی طرف ہو گیا، اگر اس کا رخ حق تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر مصطفیٰ اور نہایت بیش نما ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہو گیا، اس کا بہت بڑا مقام ہو گیا اور یہ بہت کچھ پا گیا، پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. ان تعلقات کے میل کچیل سے، اب ان تعلقات کے میل کچیل سے، اس کی گندگی سے جو ہے نا، اس کے لیے کیا لفظ آیا قرآن میں؟ تزکا. اس میل کچیل وہ فلاح پایا جس نے اس میل کچیل سے اس کو صاف کر دیا، پاک کر دیا. قلب کے لیے کیا آیا تھا؟ جس نے اس کو صاف کر دیا، اس کو پاک اور اس کو صاف. تو اس میل کچیل سے مکمل آزادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ باکمال انتہا آخری رجوع جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے وہ آخری، اور لوگوں کو اس نے جتنے بھی ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس کو کیا قیامت تک، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو تمام چیزوں سے پاک کر کے ان کو اس کی طرح، یہ خاصہ ان کے اندر رکھا گیا ہے کمال کا، اس کا انتہا کا. آپ کے بعد دوسرے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اپنے درجات کے مطابق صلوات اللہ تعالی و تسلیمات علی نبینا و علیہم و علی آلہ و اتباعہم اجمعین الی یوم الدین،
اس کے بعد آپ اس کو محسوس کرتے جاؤ کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے درجات کے مطابق، تمام اولیاء نے اپنے درجات کے مطابق اس کو جتنا رخ ادھر کیا اور اس کے درجات ہوئے، ان کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں بحرمت سید النبی ان تعلقات سے نجات عطا کرے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں میں جو ہماری جامعت میں ساری چیزیں آ گئی، تو ہمارے غفلتیں بھی بڑی جامع ہیں، ہمارے تعلقات بھی بڑے جامع، بہت قسموں سے ہمارا تعلقات بنتے، ایک چیز سے نہیں بنتا، بہت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ذات ہے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدین الفاظ مدح فرمائی، ما زاغ البصر وما طغى۔ کبھی آپ کا نظر ادھر ادھر نہیں جاتا، ادھر ہی ہے آپ کا نظر ہمارے طرف، یعنی حضور کی نظر مبارک، یعنی حضور کے نظر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کھج ہوئی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کی، نہ اس کے نظر کج ہوئی کہ جیسے ہمارا ہوتا ہے ادھر بھی 100 جگہوں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ گفتگو مجھے بھی ملال ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ اس کا وہ کریں۔